حضرت مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں اور خوشی سے میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنے حجرے اقدس میں جلوہ گر ہیں۔ ایسے میں سیدنا جبریل امین میرے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جبریل حضور کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کر کے جبریل رکے ٹھہرے تو آقا کریم نے کہا، جبریل کیا بات ہے، آج تمہارے لبوں پر میں مسکراہٹ نہیں دیکھتا، تمہارے ہونٹوں پر میں تبسم نہیں دیکھتا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی دور دور سے آئی ہیں، یہاں پہ موجود ہے، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آپ سب کی توجہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو بھی پیغام، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے جان توڑ کوشش کرنے والوں کو بھی پیغام، حضور کا ذکر مٹانے کی کوشش کرنے والوں کو بھی جو جان توڑ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام محبت ہے۔ کاش لوگ اس پہ توجہ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جبریل امین میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا معصوم اداؤں سے سوال کرتے ہیں، جبریل کیا بات ہے، آج تیرے ہونٹوں پہ تبسم نہیں، آج تیرے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج جبریل کیسے مسکرائے، آج جبریل کیسے ہنسے؟ اس لیے کہ قدرت کا فرمان تھا کہ جبریل جانا تو جانے سے پہلے جہنم کا مشاہدہ کرنا، جہنم کو دیکھتے ہوئے جانا۔ آقا آج آپ کا جبریل جہنم کو دیکھ کر، جہنم کا مشاہدہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ آقا ان آنکھوں نے حضرت نوح کی امت کو جہنم میں دیکھا، ان آنکھوں نے حضرت ابراہیم کی قوم کو جہنم میں دیکھا، حضرت موسیٰ کی قوم کو جہنم میں دیکھا، حضرت عیسیٰ کی قوم کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، اس لیے آج جبریل میں اتنی طاقت نہیں کہ جبریل کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ ایسے میں میرے سرکار نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جبریل امین چپ ہیں، خاموش ہیں، اس لیے کہ جبریل جانتے ہیں یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ رسول ہیں جو مکے کی گلیوں میں کانٹوں پہ چلنا تو گوارا کر سکتے ہیں، یہ رسول مکے کی گلیوں میں پتھر کو کھانا تو گوارا کر سکتے ہیں۔ ان کی راہوں میں غلاظت بچھا دی جائے، ان پر کوئی مشقت نہیں ہوتی، انہیں کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، یہ اپنی امت کو جہنم میں کبھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اللہ اکبر، اپنے مال سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر یہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ حضور کے دل میں امت کا بڑا خیال ہے، امت سے بہت پیار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی آل پاک بھی حضور کی امت میں ہے، اس اعتبار سے تو ان سے دوہری محبت ہے، لیکن حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار کیا امت سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا پوچھتے ہیں، جبریل تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبریل خاموش ہیں۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، جبریل تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ حضرت جبریل امین نے آقا سے کہا، ہاں آقا، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ سرکار نے اتنا سننا تھا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور ایک ہی ترانہ زبان پہ جاری ہوا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبریل کے پاس سے ہٹے، اور مدینہ منورہ کے مضافات میں، مدینہ منورہ شہر جہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے مضافات میں ایک پہاڑی تھی، اس میں ایک غار تھا، اس غار کی زیارت میں نے کی ہے۔ اللہ آپ کو بھی اس کی زیارت کرائے۔ آج بھی اہل مدینہ اس کو غار سجدہ کہتے ہیں، اور اس کا نام غار سجدہ اس لیے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 3 دن تک ایک پتھر پہ اپنی پیشانی رکھ کر حضور نے سجدہ کیا ہے۔ 3 دن ہو گئے، سرکار کسی کو نہیں ملے، صحابہ ڈھونڈنے لگے ادھر 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 ادھر، خوب تلاش کیا آقا کو۔ جب حضور کو کہیں نہیں پایا تو صدیق اکبر اور چند صحابہ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جنگل میں پہنچے۔ کیا دیکھا کہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے اور بکریاں رو رہی ہیں۔ بکریوں کو روتے ہوئے کبھی دیکھا گیا؟ جانور عام طور پہ جلدی رویا نہیں کرتے، بکریاں رو رہی تھی۔ صحابہ اس جانور، اس کے چرواہے کے پاس جا کر کے کہتے ہیں، اے چرواہے، ہمارا بھی ایک والی ہے، کیا تو نے ہمارے والی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، تمہارا کون والی ہے؟ اس کو میں تو نہیں پہچانتا۔
البتہ وہ جو سامنے کا غار ہے اس غار سے رونے کی 3 دن سے ایسی دردناک آواز آتی ہے کہ اس آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے. جب وہ آواز بلند ہوتی ہے ہواؤں میں اور فضاؤں میں تو اس رونے کی آواز کو سن کر میری بکریاں بھی رو پڑتی ہے. اور 3 دن سے میری بکریاں بھی رو رہی ہے اور میری بکریوں نے 3 دن سے چارہ نہیں کھایا ہے. صحابہ سمجھ گئے اگر امت کے غم میں کوئی رونے والی ذات ہو سکتی ہے تو وہ صرف آمنہ کے لال کی ذات ہو سکتی ہے. صحابہ جب غار میں قدم رکھتے ہیں کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ایک ترانہ زبان پہ ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. امت سے کتنا پیار ہے لیکن آج اس کے صلے میں امت نے دیا کیا؟